اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سیکنڈ ایئر کلاس اے بی سیکشن، السلام علیکم۔ کیا حال ہے بیٹا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 دسمبر ہے 2020۔ اردو کا ہمارا لیکچر شروع ہونے لگا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تشکیل پاکستان ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ صنف مضمون ہے اس کی، اور ماخذ کارنامہ اسلام۔ ٹھیک ہے بیٹا، مصنف کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں بشیر احمد 1893 میں جسٹس میاں شاہ دین کے ہاں پیدا ہوئے۔ والد سے وراثت میں شعر و ادب کا ذوق پایا۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن رہے۔ ان کا شمار قائد اعظم کے خاص رفقا میں ہوتا ہے۔ رفقا ساتھی، رفیق، اور قائد اعظم سے ان کو دلی لگاؤ تھا۔ میاں بشیر احمد شاعر بھی تھے۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں ان کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ انہوں نے 1971 یعنی 1971 میں وفات پائی۔ ان کا انداز تحریر افسانوی تھا اور تاریخ پر بڑی گہری نظر تھی۔ یہ تھے ہمارے میاں بشیر احمد۔ اب بیٹا انہوں نے جو چیپٹر لکھا ہے آپ کے لیے، تشکیل پاکستان، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سارے شو کرا دیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کی طرف بڑھیں گے۔ جی بیٹا، پہلی عبارت جہاں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے: ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت کا معنی لکھا جا چکا ہے۔ پہلا لفظ مشکل آپ کا تشکیل، شکل بنانا، شکل دینا۔ سطوت شان و شوکت۔ سطوت 18ویں صدی کے وسط تک، درمیان، ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ تنزل زوال، تکمیل مکمل ہونا۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ یہ اہم ترین MCQز ہے بیٹا کہ انگریز دہلی میں کب داخل ہوئے؟ 1803 میں۔ لیکن اس زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا مذہب کو دوبارہ زندہ کرنا۔ احیا ہوتا ہے زندگی دینا، حیات سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذہبی احیا کا پورا معنی ہوا مذہب کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور معاشرتی اصلاح سنوارنا، ٹھیک کرنا، اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ مذموم، بری، خراب، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی تشریح کریں گے ہم۔ بالکل وہی طریقہ کار جو آپ کو پہلے دن سے، روز اول سے سکھایا، دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ حوالہ متن میں ہم لکھیں گے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف۔ پھر بیٹے سیاق و سباق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی پیراگراف کی تشریح غور سے سنیے گا۔ میاں بشیر احمد کا شمار تحریک پاکستان کے ان قائدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے جہاد کیا،
جہاد بیٹا ایک ہی طرح سے نہیں ہوتا کہ تلوار اٹھاؤ اور لڑو، سرحدوں پہ جاؤ تو ہی جہاد ہے۔ نہیں بیٹا، جہاد کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا، حق سے ریلیٹڈ لکھنا، چاہے وہ حکمرانوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، یہ قلم کے ذریعے سے جہاد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس عبارت میں، تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا عروج اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک رہا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے نااہل جانشین سلطنت نہ سنبھال سکے۔ حکومت اندرونی اور بیرونی، یعنی اندر اور باہر سے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ آپس کی خانہ جنگی اور کئی جانشینوں کی اقتدار کے حصول کی کوشش نے حکومت کو کمزور کر دیا۔ اورنگزیب بذات خود ایک نیک اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ اپنے بھائی دارا و شکوہ کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنی گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس کے جانشین اس قابل نہ تھے کہ انہیں مسند خلافت یا مسند اقتدار پر بٹھایا جاتا، خلافت کے تخت پر بٹھایا جاتا۔ 18ویں صدی میں جنگ پلاسی ہوئی اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس طرح 18ویں صدی کے آخر میں 1797 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی انگریزوں کے اقتدار کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ 19ویں صدی کے اوائل، یعنی شروع میں 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا سیاسی تنزل اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی طور پر مسلمان پسماندہ ہو گئے اور انگریزوں کے عذاب کا شکار ہوئے۔ عذاب، یہی دنیا کا قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ بیٹا میں حوالہ جات آپ کو ریٹن فارم میں شو کراؤں گی۔ مسلمانوں کے مذہبی احیاء کے لیے کئی شخصیات نے کوشش کی۔ ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز قابل ذکر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ یا ہم ترین MCQs ہے بیٹا کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا کس زبان میں ترجمہ کیا؟ فارسی زبان میں۔ اور حدیث کی کتاب موطا کی شرح لکھی۔ مسلمانوں کی مذہبی پستی کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے الزام لگائے گئے۔ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اس لیے معاشرتی اثر قبول کرتے تھے۔ یہ اثرات ہندوؤں کے لیے تو قابل قبول ہو سکتے تھے، مگر اسلام غیر مسلم رسومات کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شاہ عبد العزیز کی کوششوں سے علمی حلقوں میں مذہبی واقفیت بڑھتی گئی۔ بقول جیمز ایلن، ہمدردی وہ عالمگیر زبان ہے جسے جانور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بل والٹن کا قول ہے، تمہارے اعمال ہی تمہاری بربادی کا باعث ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا۔ دوسری عبارت نمبر 2 ہے، شروع ہو رہی ہے، سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، عبارت میں پوری پڑھ دیتی ہوں، اور اس کے مشکل الفاظ کے تمام معنی بورڈ پر واضح کر دیے گئے ہیں۔
سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی، مسلح اصلاح کرنے والا، معاشرتی تخریب، خرابی معاشرت، خرابی یا معاشرتی خراب رسومات، تخریب کا مطلب ہی بیٹا خراب کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ MCQs ہیں کہ کب کوشش کی سید احمد بریلوی نے؟ 1816 سے 1831، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی۔ مہم مشکل کام، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکامات نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری کرنا، غدار بن جانا، ساتھ نہ دینا، اندر کی خبر باہر پہنچانا، غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شکست کھا جانا، ہار جانا، پسپا ہو جانا۔ ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مسائی کوشش خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ تھی بیٹا آج کی عبارت نمبر 2۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتی ہوں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمان سیاسی اور مذہبی تنزل کا شکار ہو رہے تھے۔ ایک طرف برصغیر میں انگریز اپنے قدم جما رہے تھے تو دوسری طرف پنجاب میں سکھ زور پکڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی مذہبی آزادی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس پرفتن دور میں، اس فتنے والے دور میں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح تحریک آزادی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال تک مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے پنجاب میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے لیے جہاد بھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہادر اور نڈر تھے۔ بچپن میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چھڑی ہاتھ میں لے کر جہاد والا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب میں ایک دن ایک خون سے لکھا ہوا خط ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ آپ کی ولادت کو سب نے اس خواب کی تعبیر سمجھا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل شہید بھی آپ کے مصاحب خاص تھے، آپ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر 7000 مجاہدین کے ساتھ پشاور کے قریب جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ نے پشاور کے قریب مختلف قبائل کی اصلاح کے قوانین نافذ کیے اور خلافت کے طرز پر حکومت کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا المیہ غدار ہے۔ سقوط غرناطہ ہو یا ڈھاکہ، جنگ پلاسی ہو یا سلطان فتح علی خان ٹیپو کی شہادت، مسلمانوں کو ہمیشہ کسی ابو عبداللہ، میر جعفر یا میر صادق سے واسطہ رہا۔ یہی غدار وطن مسلمانوں کی شکست کا باعث بنتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ غداروں کے بغیر کوئی قوم مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ یہ غدار نہ صرف مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے، بلکہ خود بھی غداروں کی صف میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے
اور آخرت میں بھی نامراد ہوں گے۔ غداروں نے سکھوں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت سید احمد بریلوی نے بالا کوٹ میں سکھوں کے خلاف داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں جاوداں ہو گئے۔ جی بیٹا، تو یہ ہمارے دوسرے پیراگراف کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ اب حوالہ جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے والی تشریح میں پہلا حوالہ دیکھیے، اور یہ دن جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے بیٹا، اور یہ دن جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یہ وہاں لگانا ہے جب برصغیر میں حکومت و سلطنت کے خاتمے ہوئے تھے تب۔ دوسرا قول ہے بقول والٹن، تمہارے اعمال تمہاری بربادی کا باعث ہیں۔ یہ میں نے مناسب جگہوں پر تب پڑھے تھے، اب آپ ان کو اسکرین شاٹ لے لیں یا بار بار ریوائز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ جات تشریحات کے اندر ہم کوٹ کریں گے، باقاعدہ پرومیننٹ کر کے مارکر کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ تیسرا ہے بقول جیمز ایلن، ہمدردی وہ عالمگیر زبان ہے جسے جانور بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے قرآن کریم کا حوالہ دیا ہے۔ یہ جو دوسرے پیراگراف کی تشریح جہاں ہم نے ختم کی ہے، شہادتوں کا ذکر کیا ہے، سید احمد بریلوی اور دوسرے ان کے ساتھ جو تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے، تو ان کے پیراگراف کے ختم ہونے کے ساتھ یہ حوالے پر آپ تشریح کا اینڈ کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی کل نئے لیکچر کے ساتھ اس سے اگلے والے پیراگراف کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔